کربلا میں اہل بیت کے جو آخری چشم و چراغ بچے تھے ان کا نام آپ جانتے ہیں؟ کیا نام تھا ان کا؟ جی دیکھیں آپ یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کی توجہ یہاں نہیں ہے۔ کربلا میں جو اہل بیت کے آخری چشم و چراغ بچے تھے، یہ جو ابھی ہمارے سید صاحب آنے والے ہیں نا، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ آخری چشم و چراغ جو بچ گئے تھے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین فرماتے، جنہیں کہا جاتا ہے عابد بیمار، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینے سے چلے مکہ معظمہ کے لیے تو میری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی۔ ہم جب مکے پہنچے پھوپھی زینب ساتھ تھی، پھر مکے سے ہم کوفہ کے لیے چلے تو پھوپھی زینب ساتھ تھی۔ پھر جب ہم کوفہ جانا چاہتے تھے کوفہ نہیں جانے دیا گیا، حور کے لشکر نے گھیرا اور ہمیں کربلا لے کر آ گئے۔ ہم کربلا پہنچے تو پھوپھی زینب ساتھ تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں مدینہ شریف سے لے کر کربلا تک پورے سفر میں میری پھوپھی زینب ساتھ تھی، اور اس پورے سفر میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی زینب نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں فرمایا ہے۔ پورے سفر میں ہر رات تہجد کی نماز ادا کر رہی ہیں۔ آپ بھی سنیں، گھر کی عورتوں تک پیغام پہنچائیں، اور جو مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں۔ امام زین العابدین کہتے پورے سفر میں میری پھوپھی زینب نے کبھی تہجد کو قضا نہیں کیا۔ ہم کربلا آ گئے، کربلا میں مکان نہیں تھا، خیمہ تھا، زمین ریت کی تھی، بستر نہیں تھا، کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان تھا، کوئی بہت کھانے پینے کا سامان اور انتظام بھی نہیں تھا۔ امام زین العابدین کہتے کربلا میں 2 تاریخ، 3 تاریخ، 4 تاریخ، 5 تاریخ ہم گھر پر نہیں ہیں، کربلا میں ہیں، تپتے صحرا میں خیمہ لگا ہوا ہے، لیکن میری پھوپھی نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا۔ 7 تاریخ کو یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، 8 تاریخ ہوئی تو پانی ختم، کھانے کی چیزیں ختم، 9 تاریخ آئی تو کربلا کے میدان میں اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے تھے۔ امام زین العابدین کہتے پانی تو بند ہو گیا لیکن پھوپھی کی تہجد بند نہیں ہوئی، میری پھوپھی کی تہجد بند نہیں ہوئی۔ پھر کہتے 10 تاریخ کو صبح سے جنگ کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ دوپہر ہوتے ہوتے تمام ہمارے جو رفقا تھے، اہل بیت تھے، یزیدیوں نے سب کو شہید کر دیا۔ یہ جو شہید کیے گئے ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا۔ یہ جو 72 لوگ شہید کیے گئے ان میں حضرت زینب کے 2 بیٹے بھی تھے، اون و محمد جن کا نام تھا، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی 11 سال آتی ہے۔ یہ 2 بیٹے حضرت زینب کے تھے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، 10 محرم کو ہمارا پورا خیمہ لوٹ لیا گیا، اہل بیت کو شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کا دن گزرا، جب سورج ڈوبا مغرب کے بعد 11 کی رات آتی ہے۔ امام زین العابدین کہتے 11 تاریخ تھی، اور یہ 11 تاریخ اہل بیت کے لیے کربلا میں کوئی قیامت سے کم تاریخ نہیں تھی۔ ہم بڑا پورا کنبہ لے کر نکلے تھے، سب کچھ لٹ چکا تھا، ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں رات کے وقت جب میں نے یہ دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رات کی تاریکی میں میری پھوپھی زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا ہے، خیمے سے باہر نکل کر آتی ہے، چاروں طرف جو لاشیں بکھری ہوئی تھی، میری پھوپھی نے ایک نظر چاروں طرف بکھری لاشوں کو دیکھا۔ امام زین العابدین کہتے کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے ہاتھ پیر بھی جدا کر دیے گئے تھے، کسی کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا، کسی کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا۔ ایسی 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی چاروں طرف، ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا، کوئی ان کے 2 بیٹے بھی موجود تھے۔ امام زین العابدین کہتے یہ دیکھ کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ میری پھوپھی نے ایک بار تمام لاشوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے میری پھوپھی نے جو ہے آپ نے تیمم کیا ہے، اور تیمم کر کے اس رات بھی میری پھوپھی نے کربلا کے میدان میں تہجد کی نماز کو ادا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ سوچیں جن کے گھر کی بیٹیاں بھائی کی، بھتیجے، بھانجے اور بیٹے کی لاش کی موجودگی میں
तहज्जुद कज़ा न करे, क्या उन्होंने घर में रहकर कभी फर्ज नमाज छोड़ी होगी? कभी रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ा होगा? आज 10 मुहर्रम को हमारे घर की औरतें मेला देखने को तो तैयार हैं, लेकिन इमाम हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं। ताजिए पर मन्नत मानेंगी, रोटियां लुटाएंगी, बच्चों को घुमाएंगी, फेरे लगाएंगी और पता नहीं क्या क्या करेंगी। वो तमाम चीजें जिसका शरीयत और दीन से कोई ताल्लुक नहीं, इमाम हुसैन और करबला वालों के नाम पर वो सब कुछ करने को ये कौम तैयार है, लेकिन अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं। यजीद बेनमाजी था, तुम 10 मुहर्रम को उल्टे सर खड़े होकर जो करना कर लो। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। अगर तुम ये समझते हो कि ढोल ताशे बजाकर हुसैनी हो जाओगे, तो तुमसे बड़े तो हुसैनी वो हैं जो छुरी चाकू मारकर खून बहाते और कहते या हुसैन हम न थे। तुम तो सिर्फ हाथ पीट रहे हो, ढोल बजा रहे हो। वो तो खून बहा बहा कर कहते कि या हुसैन हम न थे। जब वो खून बहा बहा कर जालिम मोहब्बत हुसैन का दावा करने वाला हुसैनी नहीं हो सकता, तो सिर्फ ढोंग धतूरे करके क्या हम हुसैनी हो जाएंगे? अगर हुसैनी हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलो। और दाढ़ी मुंडाना हुसैन का तरीका नहीं। रात भर बिस्तर पर लेटकर फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे देखना हुसैन का तरीका नहीं। अरे तारीख की किताबों में अल बिदाया वल निहाया में आता है, रात का अंधेरा छाता था तो यजीद के महल से ढोल घुंघरू की आवाज आती थी और हुसैन के कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। जब फज्र की अजान होती, यजीद अपने बिस्तर पर शराब के नशे में धुत पड़ा होता था और इमाम हुसैन घर का दरवाजा खोलकर अल्लाह के घर की तरफ बढ़ते थे। और सिर्फ जाकर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि मदीने की मस्जिद में मदीने वालों की इमामत फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम करो यजीद वाले और दावा करो हुसैनी होने का। मेरे प्यारे आका के परदवानों, आप मुझे बताएं, अगर माँ बाप आपसे कोई बात कहें और माँ बाप की बात आप ना माने, तो माँ बाप कहेंगे अल्लाह ऐसी औलाद हर एक को दे? माँ बाप कहेंगे? माँ बाप उस औलाद को पसंद करेंगे जो औलाद दिन रात माँ बाप की नाफरमानी करे? अगर आपके अब्बा ने कहा अगली बार मैं उस लड़के के साथ तुझे नहीं देखूं, लड़का अच्छा नहीं है, और आप कहें मेरा बाप पागल हो गया है, मेरे बाप को दुनियादारी समझ में नहीं आती है, मेरे बाप को सही गलत की पहचान नहीं है, तो क्या आप अच्छी औलाद कहलाएंगे? अगर आपकी वालिदा आपसे कुछ कहे और आप कहें मैं तेरी बात नहीं मानता, आप बताइए क्या फर्माबरदार औलाद कहलाएंगे? इमाम हुसैन ने नमाज की हिफाजत के लिए, इमाम हुसैन ने कुरान की हिफाजत के लिए, इमाम हुसैन ने दीन की हिफाजत के लिए सब कुछ लुटा दिया। और हम हुसैनी इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से दीन सही सलामत हम तक पहुंचा। और जब दीन हम तक पहुंचा तो हम सिर्फ जबानी जमा खर्च वाले हुसैनी बने रहे, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश नहीं की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, इमाम हुसैन से प्यार है, अल्लाह के सजदों से प्यार करो। कहीं इंशाअल्लाह। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इजाजत है आपकी? मैं जानता हूं आप बेचैनी के साथ सैयद साहब का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सैयद साहब को अब तक आ जाना था, क्योंकि उन्हें निकलना भी थोड़ा जल्दी है, लेकिन इंतजामिया वाले लेकर नहीं आए तो कोई मसला नहीं, कुछ रीजन होगा, बहरहाल आते होंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात आपसे पूछूं मैं। जी इजाजत है? आप इस गांव के होंगे, किसी और गांव के होंगे, आप मुझे बताएं, आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए और अचानक आपने देखा कि मुसल्ले इमामत पर जो आदमी आकर खड़ा हुआ दाढ़ी मुंडा, आपके गांव का शराबी है वो, आपके गांव का जुआरी है वो, आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे जुमा की? जी दाढ़ी वाले ही नहीं, दाढ़ी मुंडे भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। नेक नमाजी नहीं, मोहल्ले के शराबी भी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो आदमी कहेगा कि इमाम साहब छुट्टी पर गए हैं
اور امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ جمعہ سنبھال لینا، تو اس لیے میں جمعہ پڑھاؤں گا، آپ پڑھیں گے اس کے پیچھے نماز؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ کیونکہ داڑھی منڈا ہے۔ نماز نہیں پڑھوں گا کیوں؟ کیونکہ شراب پیتا ہے۔ نماز نہیں پڑھوں گا کیوں؟ کیونکہ وہ جواری ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ شرابی ہو، جواری ہو، داڑھی منڈا ہو، میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اپنی مسجد میں ایک وقت کی نماز ایسے فاسق و فاجر کے پیچھے پڑھنے کو تیار نہیں ہے تو میرا امام ایسے فاسق و فاجر کو اپنا خلیفہ ماننے کو تیار کیسے ہو جاتا؟ اگر امام حسین نے سرنڈر کر دیا ہوتا، اگر امام حسین نے صرف اپنی جان کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، لفڑا جھگڑا نہ ہو، چلو بیعت کر لیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، اگر امام نے صرف یہ سب کچھ سوچ کر مصلحت کے تحت ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوتا تو جانتے ہو آج ہر مسجد کا امام داڑھی منڈا ہوتا، شرابی ہوتا، زانی ہوتا، جواری ہوتا۔ اور اگر مقتدی کہتا کہ آپ امام ہو کر شراب پیتے ہو، شرم نہیں آتی، تو وہ کہتا تو امام حسین سے زیادہ سمجھدار ہے، امام حسین سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ امام حسین نے ایک داڑھی منڈے شرابی فاسق و فاجر کو امام بھی مانا، خلیفہ بھی مانا، تو مجھے اپنا امام کیوں نہیں مانتا؟ تو امام نے اس پہلے داڑھی منڈے، اس شرابی، زانی اور سود خور کی مخالفت کر کے امام حسین نے قیامت تک کے لیے اس برائی کے دروازے کو بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔